نتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد یا ایہا النبی حرد المومنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری، ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، مست رکھو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں مسجد میں ابھی آواز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زیرہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ کمر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبہ ہے کہ یہ بات اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابلیس نے شیطان نے اپنی شورا کو بلایا اور اپنی میٹنگ بلائی، اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا اور اس نے اکٹھا کر کے کہا، اس نے کہا اے جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں یہ قرآن کے نام پہ حلوے کھاتے ہیں، یہ قرآن پڑھ کر بریانیاں کھاتے ہیں، یہ قرآن پڑھ کر جمعراتیں بھی پڑھتے ہیں، چالیسویں بھی پڑھتے ہیں، یہ قرآن کے نام پر لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں، قرآن کے نام پر مدرسے بھی بناتے ہیں، قرآن کے نام پر محفل حسن قرات کر کے لوگوں سے پیسہ بھی لیتے ہیں، لیکن جب قرآن کو آگ لگے قرآن کی عزت پر حرف آئے کہ ان میں سے کوئی ایک مولوی بھی نہیں بولتا، کوئی بولا قرآن کو آگ لگی، قرآن کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈالا گیا، قرآن کو نعوذ باللہ قرآن کے صفحے پھاڑ کر استنجا کیا گیا، کسی ایک کو بھی غیرت آئی؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ذلت کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، دین کی کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، صرف 12 مہینے کی 12 تقریریں۔ علماء کا بھی حق ہے یہاں بیٹھ کر رسول اللہ کا دین بیان کریں، امت کو فتنوں کے بارے میں بتائیں کہ اس دور میں فتنہ کون کون ہے، اس کی کو ختم کر دو یار، اس کو ختم کر دو، بالکل امت کو بتائیں کہ یہ پاکستان، یہ ہمارے بڑوں نے 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں لٹوائیں، 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دیں، خون کی ندیوں پہ پاکستان بنا، یا نہ یہ فاسقوں کے لیے بنا تھا
نہ یہ زانیوں کے لیے بنا تھا، نہ وڈیروں کے لیے بنا تھا، نہ سرداروں کے لیے بنا تھا، نہ یہ MNA MP اور وزیروں کے لیے بنا تھا، نہ عمران خان نواز شریف اور زرداری کے لیے بنا تھا۔ پاکستان کلمے کے نام پر بنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمے کے نام پر پاکستان بننے والا، آج یہاں سود کے کاروبار ہے، سود نہیں چل رہا، پاکستان کی معیشت سود پر کھڑی ہے۔ بتاؤ پھر اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وزرعتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے جب میری امت سود کھائے گی، بے آئینہ کرے گی، یہ بے آئینہ ایک سود کی قسم ہے، حضور نے فرمایا جب یہ بے آئینہ کریں گے، سود کھائیں گے اور زراعت کے پیچھے لگ جائیں گے، زمینیں وڈیروں کی مربع زمینیں، 1000 ایکڑ زمین، 32,000 ایکڑ زمین، 2000 ایکڑ زمین، اور اللہ کا گھر 5 مرلے میں، 2 مرلے میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا وزرعتم بالزرع، یہ زراعت کے پیچھے بھگ جائیں گے، زمینوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ واخذتم اذناب البقر، حضور نے فرمایا یہ بکریوں اور گائیں کے پیچھے لگ جائیں گے، بڑے بڑے فارم ہوں گے، لوگوں کے ریوڑ بڑے ہیں جناب، بکریاں بڑی ہیں، گائیں بڑی بہت زیادہ ہیں، اونٹ زیادہ ہیں، لیکن ایمان اور دین اور قرآن ان کے پاس نہیں ہے۔ قرآن سے سینے خالی ہیں، اسلام سے خالی ہیں، دین سے خالی ہیں، حضور کی محبت سے سینہ خالی ہے، مال و متاع بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، حضور نے فرمایا یہ دنیا کے پیچھے لگ جائیں گے، پیسے کے پیچھے لگ جائیں گے، اور حضور نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، میری امت قیامت سے پہلے جہاد چھوڑ دے گی۔ کرتے ہیں جہاد ہم؟ کیا ہمارے حکمران جہاد کی بات کرتے ہیں؟ غزہ کے اندر مسلمان، فلسطین کے اندر 11,000 مسلمان ان 20 دنوں میں، ایک مہینے کے اندر اندر شہید ہو چکے ہیں۔ 11,000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ کسی ایک حکمران نے جہاد کی بات کی؟ ہم اگر بات کریں، لوگ کہتے ہیں مولوی دہشت گرد ہیں۔ محمد عربی کی تلوار کی بات کریں، کہتے ہیں یہ مولوی دہشت گرد ہیں۔ جہاد کی بات کریں، جہاد فی سبیل اللہ کی بات کریں، کہتے ہیں مولوی دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا ہمیں نہیں کہتے دہشت گرد، دہشت گرد تم رب کو کہتے ہو۔ جہاد رب نے کیا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ۔ میرے حبیب، بدر میں جو آپ نے جہاد کیا، قتال کیا، کافروں کو قتل کیا، میرے حبیب آپ نے نہیں کیا، وہ قتل اللہ نے کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، میرے حبیب جو آپ نے کافروں کو پتھر مارے تھے وہ آپ نے نہیں مارے، رب نے مارے ہیں۔ فَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، میرے حبیب ہم نے مسلمانوں کی جہاد میں مدد کی، قتال میں کفایت کی۔ بتاؤ جہاد والوں کی مدد تو اللہ کرتا ہے، جہاد والوں کی کفایت تو اللہ کرتا ہے۔ بتاؤ حضور نے اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھائی، حضور نے تلوار اٹھائی، حضور نے زلفیں رکھی، آج مجاہد رکھتے ہیں۔ حضور نے تیر اٹھایا، کمان اٹھائی۔ حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے تھے اور حضور قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تیاری کرو کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ اور حضرت عامر فرماتے ہیں حضور یہ آیت پڑھنے کے بعد فرما رہے تھے الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، بے شک طاقت جو ہے، خبردار، بے شک طاقت جو ہے وہ تیر پھینکنے میں ہے، طاقت تیر پھینکنے میں ہے، طاقت تیر پھینکنے میں ہے۔ میں نے کہا پاکستان اور مسلمان پوری دنیا کے اگر بچنا چاہتے ہیں تو طاقت میزائل پھینکنے میں ہے، گولی پھینکنے میں ہے، ٹینک نکالنے میں ہے، جنگی جہاز نکالنے میں ہے، طاقت میدان میں لانے میں ہے، گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں، کمروں میں رکھنے کے لیے نہیں، چوکوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے ٹینک، کہ چوک میں جب ٹینک کو زنگ لگ جائے پھر چوک کے اندر رکھ کہتے ہیں یہ ٹینک چوک ہے۔ جس چوک کے اندر دیکھیں جی وہ میزائل کھڑا کر دیا، یہ کیا ہے جی؟ یہ میزائل چوک ہے، یہ غوری چوک ہے، یہ ابدالی چوک ہے۔ میں نے کہا چلانے تو تم نے ہے نہیں، اللہ تو کہتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے طاقت کے ساتھ تیاری کرو، اور حضور فرماتے ہیں طاقت تیر چلانے میں ہے۔
آج مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتوں کے لیے کیوں نہیں چلاتے؟ کس لیے ہم نے یہ طاقتیں رکھی ہوئی ہیں؟ پوری دنیا کے اندر یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ پوری دنیا میں یہودی کتنے ہیں؟ پوری دنیا میں کسی کو پتا ہے؟ 90 لاکھ۔ کتنے؟ پوری دنیا میں یہودی کتنے ہیں؟ 90 لاکھ۔ مسلمان 2.25 ارب، 2 ارب کے قریب پہنچ چکے ہیں مسلمان پوری دنیا میں 2.25 ارب، اور یہودی 90 لاکھ۔ بیٹیاں کن کی لٹ رہی ہیں؟ بزرگ کن کے شہید ہو رہے ہیں؟ بچے کن کے شہید ہو رہے ہیں؟ ظلم کن پر ہو رہا ہے؟ ملک کن کے تباہ ہو رہے ہیں؟ گھر کن کے تباہ ہو رہے ہیں؟ مار کون رہے ہیں؟ 90 لاکھ۔ کن کو؟ 2.25 ارب کو۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے 57 اسلامی ممالک کی جو فوج کی تعداد ہے وہ 80 لاکھ ہے۔ مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں فوجیں ملا کر تعداد کرو تو 80 لاکھ فوج ہے۔ پھر بھی آج کفر ہم پر مسلط کیوں ہے؟ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم جدھر رخ کریں ہمیں ذلت کیوں ملتی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جب میری امت سود کھائے گی، زراعت کے پیچھے پڑ جائے گی، جب میری امت جناب بکریوں اور گائیں کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے پڑ جائے گی، جہاد چھوڑ دے گی، سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تبارک و تعالی میری امت پر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ یہ ذلیل ہوں گے، جدھر مرضی جائیں گے ذلیل ہوں گے۔ لا ینزعہ، حضور نے فرمایا اللہ اس وقت تک ذلت ختم نہیں کرے گا، ختم نہیں ہوگی ذلت۔ یہ جو پاکستان میں بلاول، زرداری، عمران، نواز وڈیرے سرداروں کی صورت میں ہم پر ذلت مسلط ہے، یہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک حضور کی امت دین کی طرف، نبی کی طرف، قرآن کی طرف واپس نہیں جائے گی، ذلت ختم نہیں ہوگی۔ ہمیں قرآن کی طرف جانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں آئیں۔ اگر علامہ اقبال کہتا ہے در مسلمان شان محبوبی نہ ماند، خالد و فاروقی و ایوبی نہ ماند، اقبال کہتے ہیں اللہ مسلمانوں کی دعائیں کیوں قبول کرے، اللہ ان کی دعائیں کیوں سنے، رب ان کی باتیں کیوں سنے؟ نہ ان کے اندر کوئی خالد بن ولید کا غلام ہے، نہ ان کے اندر کوئی فاروق اعظم کا غلام ہے، نہ ان کے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث ہے کوئی ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی؟ لاکھوں کروڑیں مائیں بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں کہ آؤ ہمیں بچاؤ، ہے کوئی محمد بن قاسم کا وارث؟ ہے کوئی محمود غزنوی کا وارث؟ ہے کوئی جناب احمد شاہ عبدالی کا وارث، طارق بن زیاد کا وارث؟ احمد شاہ عبدالی پتہ ہے کہاں کا حکمران تھا؟ احمد شاہ عبدالی جانتے ہیں آپ؟ احمد شاہ عبدالی کو کون کون جانتا ہے؟ عطاء اللہ سخیلوی کو کون کون جانتا ہے؟ سارے۔ کنجروں کو تو سارے جانتے ہوں گے، گانے والوں کو سارے جانتے ہیں، گانے والیوں کو سارے جانتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے غلاموں کو اور مجاہدوں کو اور بزرگان دین کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے تو پھر ذلیل ہو رہے ہیں۔ احمد شاہ عبدالی افغانستان کا حکمران تھا، مسلمانوں کا۔ دہلی کے اندر، ہندوستان کے اندر مرہٹے ہندو تھے، انہوں نے مغلوں کو 3 سے 4 جنگوں میں شکست دی، 2-3 جنگیں وہ جیتے تو انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے کہا شاید اب ہندوازم چلے گا، اب ہندو غالب آنے لگ گئے ہیں، مسلمان شکست کھا رہے ہیں، تو انہوں نے دھمکی لگا دی، اعلان کر دیا، انہوں نے کہا دہلی کے اندر، ہندوستان کا جو شہر ہے نا دہلی، انہوں نے کہا دہلی کے اندر جو شاہی مسجد ہے مغلوں نے بنائی ہے، ہم وہ مسجد کے اندر بت رکھیں گے ممبر والی جگہ پہ اور وہاں مندر بنائیں گے۔ یہ خبر احمد شاہ عبدالی تک پہنچی، اس نے یہ نہیں کہا کہ مسئلہ ہندوستان کا ہے، میں کیوں جاؤں، میں افغانستان کا ہوں، میں کیوں جاؤں یہ ان کی مدد کرنے۔ احمد شاہ عبدالی جب اس نے یہ بات سنی کہ ہندو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں بت رکھیں گے، احمد شاہ عبدالی تلوار اٹھا کر اللہ کے گھر کی عزت کے لیے تلوار اٹھا کر ہندوستان میں آ گیا۔ آج پاکستان میں ہندوازم چل رہا ہے۔ ڈیرکی کے اندر زرداری کا بیٹا وہ بلاول، اس نے ڈیرکی کے اندر مندر بنایا، مندر جو مسلمانوں کا ملک ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر آج تک کسی ایک حکمران نے، کسی ایک سیاستدان نے 14 ارب کی مسجد نہیں بنائی۔ کتنے ارب کی؟ 14 ارب کی مسجد، 14 کروڑ کی بھی نہیں، لیکن 14 ارب کا کرتارپور میں سکھوں کا گردوارہ بنایا۔
مسجدوں کے بل کے اندر ٹی وی کا بھی ٹیکس لگتا ہے، ریڈیو کا بھی ٹیکس لگتا ہے، بجلی کا بل بھی آتا ہے، لیکن مندر کا بجلی کا بل فری ہے، چرچوں کا بجلی کا بل فری ہے، سکھوں کے گردوارے کا بجلی کا بل فری ہے، لیکن اللہ کے گھر بجلی کے بھی پیسے، ریڈیو کے بھی پیسے، ٹی وی کا بھی ٹیکس۔ اس لیے اللہ بابا جی ایسے نہیں کہتے تھے محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا، تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی، ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا، ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ آپ اور میں اس علاقے والے یار پریشان ہوتے ہوں گے یار پانی کے لیے، پریشان ہوتے ہوں گے روٹی کے لیے، یار پھر بھی زندہ ہے نا، مالک روٹی دیتا ہے نا۔ یار بتائیں صحابہ کے پاس تو کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں تھی پوری، آج ہم چند ٹکوں کی خاطر قادیانی اور مرزائیت عام ہو رہی ہے، وہ آ کر ہمیں لالچ دیتے ہیں، ہم پیسوں کی خاطر نبی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے تو مارے کھائیں لیکن دین نہیں چھوڑا، حسین نے تو بچے دیے لیکن دین کا سودا نہیں کیا، حسین نے سر دے دیا لیکن چائے کی پیالی پہ بکنے والے حسینی تو نہیں ہو سکتے، 5,000 پہ اپنا ووٹ بیچنے والے حسینی نہیں ہو سکتے، 10,000 روپے کے پیچھے اپنا ووٹ بیچنے والے حسینی نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو درد ہوگا جی شاہ صاحب آپ نے منبر رسول پر بیٹھ کر سیاسی بات شروع کر دی، دین میں کہاں ہے سیاست، مولویوں کا کیا کام سیاست سے، پیروں کا کیا کام سیاست سے، وہ اللہ اللہ کریں، نمازیں پڑھائیں، اذانیں دیں، قرآن پڑھیں، ان کا کیا کام سیاست سے؟ میں نے کہا اصل کام ہی مولویوں کا ہے۔ جب سیاست مسجد میں تھی، جب سیاست دین کے مطابق تھی، اس وقت مسلمانوں کے حکمران سیدنا صدیق اکبر تھے۔ جب سیاست مسجد میں تھی حکمران فاروق اعظم تھے، جب سیاست مسجد میں تھی حکمران عثمان غنی تھے، جب سیاست مسجد میں تھی حکمران مولا علی شیر خدا تھے، جب سیاست مسجد میں تھی حکمران امام حسن تھے، طارق بن زیاد تھا، احمد شاہ ابدالی تھا، یوسف بن تاشفین تھا، ٹیپو سلطان تھا، محمود غزنوی تھا، صلاح الدین ایوبی تھا۔ جب مسجد میں سیاست تھی حکمران میں حضور کے غلام تھے۔ جس دن سے سیاست مسجد سے باہر گئی ہے حکمران چنگیز خان کے غلام ہیں، ہلاکو خان کے غلام ہیں، عمران ہے، نواز ہے، زرداری ہے، جن کو دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ مجھے آپ ایک بات سمجھائیں، ہم سارے حسینی ہیں، امام حسین کے ماننے والے ہیں سارے؟ حالی بھی کچھ بیٹھے نو کہنے نہیں اسی نہیں ہے، ایڈی بھی بھری نہیں ہے جو برف باری نہیں ہو رہی، ہاتھ کاٹ لو چادر ہے جو تسی، ایڈی کوئی بھری نہیں ہے، ہاتھ کاٹ گئے، اسی حسینی آ کے نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، میرا ایک سوال ہے، امام حسین جس یزید کے مقابلے میں آئے وہ یزید قرآن کا پکا حافظ تھا، کیا تھا؟ قرآن کا حافظ تھا۔ کون؟ یزید۔ امام حسین کو کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ووٹ مجھے دو، مجھے حکمران مانو، ہر مہینے آپ کو نذرانہ بھیجوں گا، پیسے بھیجوں گا، ہیرے بھیجوں گا، سونا بھیجوں گا، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ امام حسین نے کی؟ اچھا امام حسین نے قرآن کے حافظ کے ہاتھ میں ہاتھ؟ اب پاکستان میں بھی یزید ہیں، ایک کا نام ہے یزید زرداری، اچھا وہ قرآن کا حافظ تھا، پاکستان میں جو ہے ان کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا آتا۔ زرداری کے ساتھ فضل الرحمان ساتھ بیٹھا تھا، زرداری نے بسم اللہ پڑھی، کہتا ہے بسم اللہ الرحیم، اچھا وہ حافظ قرآن تھا، حسین نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اور جن کو قرآن کی آیت کیا بسم اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، شہباز شریف کو جانتے ہیں، اس نے قرآن پڑھا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، 9 غلطیاں آئیں، کتنیاں؟ دیکھ کر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، پڑھ رہا تھا نہیں پڑھ سکا، 9 غلطیاں آئیں، غلط پڑھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا پڑھی، شہباز شریف کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، صدق اللہ العظیم۔
پیپل پارٹی کے ایک وزیر نے قل ہو اللہ پڑھی، کہتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یلد ولم یلد صدق اللہ العظیم۔ عمران خان نے پہلا کلمہ پڑھا، عمران خان کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہنسنے والے باتیں نہیں ہیں، یہ ڈوب مرنے کی باتیں ہیں۔ بتاؤ، نواز شریف نے کلمہ پڑھا، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن کو قل ہو اللہ نہ آئے، انا اعطینا بھی نہ آئے، بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آئے، پہلا کلمہ بھی نہ آئے، بتاؤ امام حسین نے تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، قرآن کا حافظ تھا۔ ہم ان یزیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں جن کو دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، پھر ہم حسینی کیسے ہوئے؟ پھر ہم حسینی کیسے ہیں؟ حسین نے تو حافظ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جن کو دیکھ کر نہیں آتا، پھر حسینی ہیں یا کوفی ہیں؟ حسینی تو نہیں ہے۔ امام حسین جس کے مقابلے میں آئے، چہرے پہ داڑھی تھی یزید کی، سر پہ پگڑی پہنتا تھا، امامہ پہنتا تھا۔ امام حسین کو کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کر کی۔ ہم جن یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ سر پر مدینے شریف میں، مکے میں، مدینے میں جا کر بھی ٹوپی نہیں پہنتے، مدینے میں جا کر، مسجد نبی میں جا کر ٹوپی سر پر نہیں رکھتے، لیکن مندر میں جاتے ہیں، ہندوؤں کا پیلا رومال سر پہ رکھ لیتے ہیں، سکھوں کے گردوارے پہ جاتے ہیں، پیلا رومال رکھ لیتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ جو ہے نا، دعا کے لیے جو ہاتھ ہیں، دعا کے لیے وہ مدینے میں جا کر نہیں اٹھاتے، لیکن سکھوں کے گردوارے پہ دعا مانگ آتے ہیں۔ بتاؤ، جس یزید کے مقابلے میں حسین آئے، وہ سر پر پگڑی پہنتا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، ہم جن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ٹوپی بھی نہیں پہنتے، پھر ہم حسینی کیسے ہوئے؟ جس کے مقابلے میں حسین آئے، وہ جمعہ پڑھاتا تھا، کیا پڑھاتا تھا؟ جمعے والے دن منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا تھا، کبھی کبھی امامت بھی کراتا تھا۔ پاکستان میں جو یزید ہیں، ان کو عید نماز بھی پڑھنی نہیں آتی۔ ویڈیو دیکھی آپ نے؟ دیکھیے آپ نے، شہباز شریف عید نماز پڑھ رہا ہے، اس نے کہا تکبیر، اس نے جو 6 تکبیریں ہوتی ہیں نا، اس نے ایسے اللہ اکبر کیا، اس نے کہا نیچے، تو شہباز شریف رکوع میں، اور امام کیا رکوع میں، زرداری صاحب سجدے میں، ایسے۔ بتاؤ، وہ تو امامت بھی کراتا تھا، ان کو عید نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر حسینی کیسے ہوئے؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ ایسے مولویوں پیروں کو اللہ نے پتا کیا کہا، جو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پھر علماء اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، پھر زرداری کے ساتھ، بلاول کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ سورہ اعراف کون سے سپارے میں ہے؟ 9ویں سپارے میں ہے، ایسے جی؟ کون سے سپارے میں ہے؟ 8ویں اور 9ویں میں۔ من اس کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ اور یہ تفسیر بھی سنا وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا صوفی تھا، مستجاب الدعوات، اللہ کا ولی، جو دعا مانگتا تھا اللہ اس کی وہ دعا قبول کرتا تھا۔ لوگ اس سے دعائیں منگوانے آتے تھے کہ پیر صاحب دعا مانگیں، وہ دعا مانگتا اللہ فوراً قبول کرتا، اتنا نیک آدمی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے حق والا، تو انہوں نے آ کر اعلان کیا، تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا نا، حکمران تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ پاکستان کے حکمران بھی اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں، ہم نے خود سنا ہے۔ طاقتور لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خدا ہیں، کہتے ہیں، وہ بھی کہتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے، حق لے کر آئے، تو آپ کو اس جو حکمران تھا نا، اس کو پریشانی لگ گئی۔ جیسے ہم تحریک لبیک والے میدان میں آئے ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو پریشانیاں بھی، مولویوں کو روکو، مولویوں کو روکو، اے مولویوں، وہ ان کی دین میں سیاست نہیں ہے، اے مولویوں کا کیا کام۔
میں ویسے چیلنج کرتا ہوتا ہوں، جو بندہ کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے، مجھے کوئی ایک آیت قرآن کی سنائے جس میں اللہ نے کہا دین میں سیاست نہیں ہے، میں آج کے بعد منبر پر بیٹھ کر سیاست کی بات نہیں کروں گا۔ جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں، مجھے ایک حدیث سنائے سرکار نے کہا ہو صدیق جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں میرے جانے کے بعد مسلمانوں کا حکمران نہیں بننا، فاروق تو نے بھی حکمران نہیں بننا، عثمان تو نے بھی نہیں بننا، علی تو نے بھی نہیں بننا، کیوں؟ جو دین میں سیاست نہیں ہے کوئی حضور کا فرمان قرآن میں ہے؟ ہاں تسی کہو گے شاہ صاحب آپ سنا دیں، آپ کہتے ہیں دین میں سیاست ہے تو قرآن میں سے دکھائیں کہاں اللہ کہتے ہیں دین میں سیاست ہے۔ چھٹا سی بار ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو قرآن کے مطابق حکومت نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کس کے مطابق حکومت کرو؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کے مطابق۔ پاکستان میں قرآن کی حکومت ہے؟ سندھ میں پاکستان میں کیا سندھ میں باب الاسلام میں قرآن کی حکومت ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن کی حکومت، ہم کہتے ہیں نہیں وڈیرے کی حکومت۔ اللہ کہتا ہے نہیں قرآن کی حکومت کرو نافذ، ہم کہتے ہیں نہیں سرداروں کی، بلاول کی، زرداری کی، پی پی کی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں قرآن کے مطابق۔ بتاؤ پھر اللہ سیاسی ہے کیا؟ نعوذ باللہ قرآن بھی سیاسی ہے؟ یہ تو قرآن میں ہے۔ اب جو آج کے بعد کہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ میں اور آیت بھی سنا دوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے، کن لوگوں کے ساتھ؟ جو ایمان لائیں گے اللہ اور اس کے رسول پر اور اچھے اچھے عمل کریں گے، نیک کام کریں گے۔ اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے، پھر میں ان لوگوں کو خود زمین میں حکومت بنا کر دوں گا۔ میں خود، تو اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے۔ بتاؤ پھر یہ قرآن سیاسی ہو گیا؟ اللہ نے کہا جی اچھے اچھے کام کریں گے۔ بتاؤ ہمارا کون سا کام تحریک لبیک پاکستان والوں کا کون سا اچھا کام نہیں ہے؟ پیر صاحب کا کون سا کام اچھا نہیں ہے؟ علماء جو تحریک لبیک میں ہیں کون سا ان کا کام اچھا نہیں ہے؟ بتائیں۔ کیا جو ہم آپ کو قرآن سنا رہے ہیں آپ کو قرآن اچھا نہیں لگتا؟ حدیث سنا رہے ہیں نبی کے فرمان اچھے نہیں لگتے؟ کیا یہ پگڑی نبی کی سنت جو سجائی ہوئی ہے یہ اچھی نہیں لگتی؟ داڑھی اچھی نہیں لگتی؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اچھا نہیں لگتا؟ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اچھا نہیں لگتا؟ ہماری تو ہر چیز اچھی ہے الحمدللہ، ہمارا نعرہ بھی اچھا، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی اچھا، ہم جو نبی کے فرمان سناتے ہیں وہ بھی پیارے، ہمارے کام بھی پیارے، کیونکہ ہر وقت دین کے لیے نکلے ہیں، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے لیے۔ اور بتاؤ زرداری کا کون سا کام اچھا ہے کوئی؟ ایک بھی نہیں ہے۔ شراب پیے، بدماشیاں کرے، غریبوں پر ظلم کرے۔ یہاں تھر کے علاقے سے بتا رہے تھے کہ کوئلہ نکلا ہے، تھر والوں کو کچھ نہیں دیا، چائنا والے آ کے لوٹ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بڑا پہاڑ، سونے کا پہاڑ پاکستان کے پاس ہے، بلوچستان میں ریکوڈک، لیکن امریکہ کا قبضہ ہے، اس کو کاٹ امریکہ رہا ہے۔ جیسے یہاں کوئلہ چائنا نکال رہا ہے وہاں سونا امریکہ نکال کر لے جا رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں پی پی آئی، بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، کاف آیا، گدڑ آیا، لمڑ آیا، اور محمد عربی کا دین کدھر گیا؟ بتائیں نا حضور تو ہمیں جو بتائیں، سارے حسینی ہیں نا، میں نے آپ سے پوچھ لیا، اچھا بتائیں حضور نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا، سنی ہوئی ہے آپ نے حدیث؟ کس کس نے سنی ہے؟ حضور نے فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے میں۔ اچھا آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی حضور کہیں کہ وہ بندہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں؟ چاہتے ہیں آپ؟ کون چاہتا ہے سرکار اس کے بارے میں کہیں کہ یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کسی نے سنایا آپ کو؟ میں سنانے لگا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے،
سرکار نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب بن عجرہ اور حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے کہا، حضرت کعب کہتے ہیں، کعب اعاذک اللہ من امارت السفہاء، کعب اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور میری امت کو بے وقوف اور نااہل حکمرانوں سے بچائے۔ کس نے دعا دی؟ سرکار نے، حضور نے۔ آگے صحابی نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا یا رسول اللہ وما امارت السفہاء، بے وقوف حکمران کیسے ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا امراء یکونون بعدی لا یقتدون بہدی ولا یستنون بسنتی۔ حضور نے فرمایا بے وقوف حکمران وہ ہوں گے جو رستہ نبی کا ہے اس رستے پر نہیں چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہیں کریں گے، میرے طریقے پر نہیں چلیں گے، میرے راستے پر نہیں چلیں گے۔ حکمران پاکستان کے چل رہے ہیں، نبی کے راستے پر ہیں، نبی کے پیچھے ہیں؟ حضور نے پہلے بتایا میرے پیچھے نہیں چلیں گے، اور کیا کریں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یکذبون و یظلمون، ظلم بھی کریں گے، جو حکمران ہوں گے وہ ظالم بھی ہوں گے اور جھوٹے بھی ہوں گے۔ جھوٹے ہیں پاکستان کے حکمران، سیاستدان جھوٹے ہیں، ظالم ہیں؟ حضور پہلے بتا گئے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ آگے سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ اس وقت کلمہ میرا پڑھتے ہوں گے، کس کا؟ حضور کا۔ حضور نے فرمایا کلمہ میرا پڑھتے ہوں گے، میرے غلام ہوں گے، دعویٰ کریں گے میری غلامی کا، لیکن ساتھ ظالموں کا دیں گے، ظالموں کے پاس چل کر جائیں گے۔ فمن دخل علیہم، ان کے دفتروں میں جائیں گے، زرداری کے گھر میں جائیں گے، زرداری ہاؤس میں جائیں گے، بلاول ہاؤس میں جائیں گے، عمران کے ہاؤس میں جائیں گے، نواز شریف کے ہاؤس میں جائیں گے، ان کے گھروں میں داخل ہو کر کہیں گے جناب تم تو عاشق ہو، تم تو نبی کے عاشق ہو، تم تو سچے ہو۔ حضور نے فرمایا حالانکہ وہ جھوٹے ہوں گے، حالانکہ وہ ظالم ہوں گے، لیکن میرا کلمہ پڑھنے والے دنیا کو دکھانے کے لیے ان کو جا کر کہیں گے، ظالموں کو کہیں گے تم مظلوم ہو، کمینوں کو کہیں گے تم عاشق ہو۔ حضور نے فرمایا فمن دخل علیہم فصدقہم بکذبہم وعانہم علی ظلمہم، اور ظلم میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو بندہ زرداری کا ساتھ دیتا ہے، جو بندہ زرداری کے ساتھ کھڑا ہے، جو زرداری ظلم کرے وہ اس ظلم میں شامل ہے کہ نہیں ہے نا جی؟ حضور نے پہلے بتایا وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ آگے سرکار کا فرمان سنیں، حضور نے فرمایا فلیس منی ولست منہ، نہ اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا غلام نہیں ہے جو کلمہ میرا پڑھے اور ساتھ ظالموں کا دے۔ کلمہ میرا پڑھتا ہو نعرے ظالموں کے لگائے، وڈیروں کے لگائے، سرداروں کے لگائے، ہمارا تو نعرہ ہی ہر وقت لبیک یا رسول اللہ کا۔ آگے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِي، حضور نے فرمایا قیامت والے دن روز محشر جب وہ میرے پاس آئے گا حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے، حضور فرماتے ہیں فرشتے اس کو دھکے دیں گے، دور کریں گے، کہیں گے اوئے جب دنیا میں حضور سے وفا نہیں کی، سرکار سے وفا نہیں کی، آج بھی جا زرداری کے پاس، آج بھی جا بلاول کے پاس، آج بھی جا عمران کے پاس، نواز کے پاس، ادھر وہ آئے جنہوں نے دنیا میں محمد عربی کی بات کی، محمد عربی کے دین کی بات کی اور رسول اللہ سے وفا کی۔ یہ تو ہو گیا نا وہ، اب لبیک والوں کو بھی تو حضور جانتے تھے نا، ہمیں جانتے ہیں نا حضور، وہ جانے خبر ہیں، ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے وہ بے خبر، انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت والے دن حضور نے فرمایا، حضور نے آگے، حضور ہمارے بارے میں جانتے تھے، حضور نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، حضور نے فرمایا کچھ تو ہوں گے کلمہ میرا پڑھ کر ساتھ ظالموں کا دیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی میرے غلام اس وقت ہوں گے، حق والے ہوں گے، میرے غلام ہوں گے جو ظالم کو ظالم کہیں گے، کمینے کو کمینہ کہیں گے، شرابی کو شرابی کہیں گے، زانی کو زانی کہیں گے، ذلیل کو اذل الازل کہیں گے۔ بابا جی نے کہا، عمران خان کو کہا تو اذل الازل ہے، کہا، حضور نے فرمایا اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔
ظالموں کے مخالف کھڑے ہوں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے. انعام سنیں پھر آج. شرط پہلے بتائیے میں نے آپ کو, اگر حسین کی لائن میں کھڑا ہونا ہے تو ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اگر حسین کی لائن میں کھڑا ہونا ہے تو پھر کمینے کو کمینہ کہنا ہے, ظالم کو ظالم منہ پر کہنا ہے, ڈرنا نہیں. انعام سنیں, سرکار نے فرمایا جو میرا غلام ظالم کو ظالم, کمینے کو کمینہ اور بدماش کو بدماش, زانی کو زانی, شرابی کو شرابی کہے گا فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ, وہ مجھ میں سے ہے میں اس میں سے ہوں. یہ جو آپ ہاتھ نہیں اٹھا رہے, مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ ادھر اس علاقے میں بھی ایجنسی والے ہوں, لیکن لگتا ہے بھی صحیح جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے وہ ہیں ایجنسیوں والے.